سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کا اجلاس مشیر نجکاری نے بتایا کہ پی آئی اے کی نجکاری 23 دسمبر کو ہوگی۔ 19 دسمبر تک تمام معاملات طے ہو جائیں گے۔ سیکریٹری نجکاری عثمان باجوہ نے کہا کہ پی آئی اے خریدنے والے کو نئے جہاز خریدنے پر سیلز ٹیکس ادا نہیں کرنا ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے۔ مدثر علی رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مدثر علی رانا بتائیے گا کیا بات چیت ہوئی مزید اس بارے میں؟ جی، سینیٹر ذیشان کی زیر صدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پرائیویٹائزیشن اجلاس میں جو نجکاری کمیشن حکام ہے ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پی آئی اے کی 23 دسمبر کو نجکاری ہوگی اور 19 دسمبر تک تمام جو بیڈرز ہیں ان کے ساتھ فائنینشیل ماڈلز اور جو ٹرم اینڈ کنڈیشن ہے بیڈنگ کے لیے وہ فائنل کر لی جائیں گی۔ جو حکام ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے مشیر برائے نجکاری انہوں نے بتایا ہے کہ ملازمین کے جو پی آئی اے ملازمین ہیں ان کو 3 سال یا 5 سال کے لیے آن جاب نہیں رکھا جائے گا بلکہ صرف 12 ماہ کے لیے اور نئے بزنس فریم ورک کے تحت پی آئی اے میں جو ملازمین ہیں ان کو نوکری پر رکھا جائے گا اور اس کے بعد یہ ڈیپینڈ کرے گا جو خریدار پارٹی ہوگی وہ ملازمین کو رکھنا چاہتی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو پی آئی اے کی خریدار پارٹی ہوگی اس کو تقریباً 88 ارب روپے فوری طور پر پی آئی اے میں فائنینسنگ کرنے کی ضرورت ہوگی تاکہ نئے فلیٹ خریدے جا سکیں، مینٹیننس کا کام ہو سکے اور جو آن گراؤنڈ ہیں طیارے ان کی ریپیئرنگ کا کام کیا جا سکے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے پرائیویٹائزیشن اجلاس میں جو کہ سینیٹر ذیشان کی زیر صدارت ہوا ہے اس میں پی آئی اے خریدنے والا ایف بی آر کے جو 26 ارب روپے کے واجبات تھے وہ بھی ادا نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ پی آئی اے کا جو کامیاب بول دہندہ ہوگا اس نے پاکستان ایویشن کے 7 ارب روپے جو کہ مختلف کی مد میں ہے وہ بھی ادا نہیں کرنے ہوں گے۔ ابھی تک جو نجکاری کمیشن حکام ہے ان کی جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ 51% سے لے کر 100% تک جہاں پر بہتر بیڈنگ موصول ہوگی اسی پرائز پہ ہی اور اتنے ہی شیئر فروخت کر دیے جائیں گے۔ ایک اور بھی دلچسپ بات یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ گزشتہ بیڈنگ کے دوران جو 80 ارب روپے کی ریزرو پرائز رکھی گئی تھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی بیڈنگ کے لیے، جو اب بیڈنگ ہوگی اس سے زیادہ کی پرائز ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن اس کی جو ریزرو پرائز ہے وہ وفاقی کابینہ کی منظوری کے ساتھ ہی حتمی ہو سکے گی۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج اور کل کے درمیان جو تمام تر بزنس ماڈل ہے، بزنس فریم ورک ہے، وہ بیڈرز کا جو کمپنیاں ہیں بیڈرز جو ہیں ان کے ساتھ فائنل کر لیا جائے گا۔ ملازمین کی تنخواہ پر ملازمین کی جو مدت ملازمت ہے اس پر مختلف تجاویز دی گئی تھی حکومت کی جانب سے، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کی جانب سے اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کی جانب سے، لیکن اب جو بزنس ماڈل ہے اس میں اتفاق یہ کیا گیا ہے کہ 3 سال بھی نہیں اور 5 سال بھی نہیں، ملازمین کو صرف 12 ماہ کے لیے جو ان کی جاب ہے وہ کنٹینیو کی جائے گی۔ ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے نجکاری کمیشن حکام کی جانب سے کہ جس طرح سے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے اسی طرح جو نجکاری کمیشن نجکاری پلان ہے اس میں ڈسکوز ہیں، اس میں پاور پلانٹس ہیں، ان کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں۔ فرسٹ فیز میں 3 ڈسکوز کی نجکاری کی جا رہی ہے، اسی طرح جو پاور پلانٹس ہیں ان کی تیاریاں بھی۔ صحیح، بہت شکریہ مدثر علی رانا، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔